یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس کے ہاتھوں 100 لوگ قتل ہوئے۔ 100۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایک قتل کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ شخص 99 قتل کر چکا تھا، اور پھر بھی اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا میرے لیے معافی ہے؟ یہ سوال ہی اس کہانی کا اصل موڑ ہے۔ ایک اندھیری زندگی۔ وہ ایک عام انسان تھا، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فوجی جرنیل نہیں، لیکن اس کے اندر غصہ تھا، نفرت تھی، اور شاید بچپن سے ہی ٹوٹا ہوا دل تھا۔ جرم کبھی ایک دن میں نہیں بنتا، وہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر جگہ بناتا ہے۔ پہلا قتل شاید غصے میں ہوا ہوگا، دوسرا انتقام میں، پھر عادت بن گئی۔ وقت گزرتا گیا اور قتلوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ 99۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود اس کے دل میں احساس مکمل طور پر مرا نہیں تھا۔ پہلا دروازہ۔ وہ ایک عبادت گزار شخص کے پاس گیا، شاید اس امید کے ساتھ کہ کوئی اسے راستہ دکھا دے۔ اس نے سادہ سا سوال کیا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ سوچئے، یہ سوال پوچھنے کے لیے کتنی ہمت چاہیے ہوگی، لیکن جواب سخت تھا، نہیں، تمہارے لیے کوئی معافی نہیں۔ سن کر اس کا دل ٹوٹ گیا، اور غصے میں آ کر اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اب تعداد ہو گئی 100۔ دوسرا موقع۔ لیکن سوال ختم نہیں ہوا۔ وہ ایک اور عالم کے پاس گیا، شاید دل میں آخری امید لے کر۔ اس نے کہا، میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ یہاں کہانی بدلتی ہے۔ عالم نے جواب دیا، تمہارے اور اللہ کی رحمت کے درمیان کون آ سکتا ہے؟ لیکن تمہیں ماحول بدلنا ہوگا۔ یہ بستی چھوڑ دو، نیک لوگوں کی بستی میں جا کر نئی زندگی شروع کرو۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں تھے، یہ ایک راستہ تھا، سفر جو زندگی بدل دے۔ وہ شخص فوراً نکل پڑا۔ کوئی سامان نہیں، کوئی استقبال نہیں، کوئی ضمانت نہیں، صرف ایک امید۔ کبھی کبھی انسان کو ماضی سے نکلنے کے لیے جگہ بدلنی پڑتی ہے۔ یہ سفر صرف زمین پر نہیں تھا، یہ دل کے اندر بھی ہو رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ شاید اسے اپنے گناہ یاد آتے ہوں گے، ہر قدم کے ساتھ شاید وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہوگا۔ انجام جو سب کچھ بدل دے۔ لیکن وہ نیک بستی تک نہیں پہنچ سکا، راستے میں ہی اس کی موت آ گئی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نیت کافی تھی یا عمل بھی ضروری تھا؟ اس کے اعمال نامے میں 100 قتل تھے، لیکن اس کے دل میں سچی توبہ بھی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ عذاب والے کہنے لگے، یہ مجرم ہے، اس نے 100 قتل کیے ہیں۔ رحمت والے کہنے لگے، یہ توبہ کر کے نکلا تھا، اس کا دل بدل چکا تھا۔ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ پھر حکم آیا کہ زمین ناپی جائے، دیکھا جائے وہ کس بستی کے قریب ہے۔ اگر نیک بستی کے قریب ہے تو رحمت، اگر گناہ والی کے قریب ہے تو عذاب۔ زمین ناپی گئی اور وہ شخص نیک بستی کے زیادہ قریب نکلا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ نیک بستی کو اس کے قریب کر دے، اور یوں 100 قتل کرنے والا شخص بخش دیا گیا۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کہ کوئی بھی انسان اللہ کی رحمت سے بڑا گناہگار نہیں ہو سکتا۔ شیطان سب سے پہلے امید چھینتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم بہت گناہ کر چکے ہو، اب واپسی ممکن نہیں۔
لیکن یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب تک سانس ہے تب تک دروازہ کھلا ہے